بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی طاقت۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، انگت آرزو، یہ تمہارے علم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ تہجد 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مدینہ ہو، سناٹا ہو، وقت تہجد ہو، برسات ہو، ایسی ہم سب کی زندگیوں میں ایک رات ہو انشاءاللہ۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ بے شک جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑگڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یا آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، یا آپ شدت سے کچھ پانا چاہتے ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور آپ اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے تو وہ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بے شک تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔
کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین۔